الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محض اللہ ہی کے کرم سے ہوا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن کوئی مشغولی کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے وہ کام کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کام فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، محض اللہ کا کرم ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، اس کو گن بھی نہیں سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شمار نعمت ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، لیکن سب سے قیمتی جو دولت، نعمت اور دولت اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج ہم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان دیا ہے کتنا قیمتی ہے، کیونکہ جنت کے اندر جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، پھر صراط پر سے بجلی کی طرح پار ہو جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، قبر کے اندر عذاب سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ وہ ایمان اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مفت میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرما دیا۔ حالانکہ جس دن ہم پیدا ہوئے بہت سارے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، کوئی یہودی کے گھر کے اندر، کوئی نصرانی کے گھر کے اندر، کوئی ہندوؤں کے گھر کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرما دیا۔ محض اللہ ہی کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں چاہتا ہے کہ ہر شخص کامیاب ہو جائے۔ اسی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ ایک تو دین دیا اور ایک دین کی محنت عطا فرمائی، اور دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا، اس کو مصیبتوں میں رکھنا گوارا کیا، لیکن دنیا سے دین مٹ جائے گوارا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں دین اتنا زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس دین کے پیچھے ہماری تو محنت نہ لگنے کی وجہ سے، مال لگانا، جان لگانا، وقت لگا، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں۔ صحابہ نے اس دین کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا تھا، اپنے آپ کو کھپایا تھا، جان، مال، وقت، سب کچھ صحابہ نے اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اس لیے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کی، دین کی عظمت تھی، ان کے لیے قربانی دینا آسان ہو گئی، کیونکہ اس کے پیچھے محنت کی تھی۔ صحابہ آپس میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آؤ تھوڑی دیر ایمان کو لے آئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ سے آپس میں ملتے تھے تو یہ کہتے آؤ تھوڑی دیر ایمان کو لے آئے۔ اس نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، یہ جب ملتے ہی وہ کہتے ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ وہ تو آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ آپ اس سے غافل نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ ایمان مطلوب ہے جو صحابہ ایمان لائے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں ایمان لاؤ۔ حالانکہ ایمان والوں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان مطلوب ہے کما آمن الناس، جو ایمان صحابہ لائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے مسلسل 13-14 سال تک ایمان کو مسلسل سیکھا تھا، کہ اس وقت کے سب سے بہترین معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان سے اچھا کوئی دین سیکھا ہی نہیں سکتا ہے، اور سیکھنے والے بھی سب سے بہتر لوگ تھے، لیکن پھر بھی مسلسل 13 یا 14 سال تک ایمان کے پیچھے محنت کی۔ آج اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرما کر ماں کی گود کے اندر ایمان دے دیا ہے، جس میں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحابہ نے اس کے پیچھے جان لگایا تھا، مال لگایا تھا، قربانیاں دی تھی، تب ایمان کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی۔ ہم صحابہ کے قصے باہر کو سنتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے خاطر کیسا مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اصول کیا تھا؟ لوگ صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ ایمان سے ہٹ جائے، لیکن ایسے حالت میں بھی مار کھا رہے، بدن کے اوپر بڑی بڑی چٹانیں رکھی جا رہی ہے، زمین پر لٹا دیا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ حق 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 کہ اللہ ایک ہے۔ ایمان کے پیچھے محنت کی تھی، ایمان کے پیچھے قربانیاں لگی تھی، تو ان کا تکلیفیں برداشت کرنا آسان تھا، لیکن زندگیوں سے دین مٹ جائے یہ گوارا نہ تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنتے ہم، کسی کے غلام تھے، جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی تھی، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا، اور
انگاروں پر گھسیٹا جاتا تھا، اور مقصد ان کا ایک ہی تھا کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایمان سے ہٹ جائے۔ تو ایسی تکلیفیں گوارا کی، لیکن زندگیوں سے دین ختم ہو جائے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے اس دین کی خاطر کیسی تکالیفیں اٹھائی ہیں۔ راتوں کو اللہ کے سامنے رو رو کر منوایا ہے اللہ سے، تب اللہ رب العزت دین کی محنت میں عطا فرمائی۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دین کے خاطر کیسے کیسے تڑپے ہیں۔ مسلسل 26 سے 27 سال تک ہمایوں کا مقبرہ میں تنہائی میں چلے جاتے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ وہاں کا جو دربان ہے اس وقت کا بتایا کرتا تھا کہ راتوں کو جب سناٹا ہو جاتا تھا تو وہیں کہیں سے رونے کی آوازیں آتی تھی، اور ڈر کی وجہ سے وہاں میں جاتا بھی نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ ہمت کر کے چلا گیا کہ دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ تو جا کر دیکھا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے نبیوں کی، بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی بہت قربانی لگی، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم بھی دین کے پیچھے محنت کرتے رہیں گے تو دین ہماری زندگیوں کے اندر باقی رہے گا، ورنہ ایسے بڑے بڑے شہر جہاں علم کے مراکز شمار ہوتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، لیکن وہاں سے بھی جب دین کی محنت چھوٹی لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں آئے۔ مسجدوں کے اندر شراب خانے بن گئے اور طبیلے بن گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ محنت چھوٹی۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جگہ عطا فرمائی کہ ہم آسانی کے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے بزرگان دین نے تو اس دین کو لوگوں کے اندر چلانے کے لیے مار کھائی ہے، اور ہمیں تو آسانی کے ساتھ پنکھوں کے اندر اور اے سیوں کے اندر رہ کر دین کا کام کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی غفلت ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ رہتی دنیا میں جتنی بھی امت اور جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس امت کو ذمہ دار بنا کر گئے، فرمایا کہ اس امت کا ایک ایک فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے۔ دنیا کے اندر کھانا پینا کمانا یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں دنیا کے اندر اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کی ذات کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بنے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ میں عبادت کرے، مجھے پہچان کر زندگی گزارے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کوئی فرشتے کم نہیں تھے، اور فرشتے ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کسی کو رکوع میں لگا دیا تو ہمیشہ رکوع میں رہے گا، کسی کو تسبیح میں لگا دیا وہ ہمیشہ تسبیح کے اندر لگا رہے گا۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے انسان اور جناتوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ کہ فرشتوں کے ساتھ یہ سب چیزیں لگی ہوئی نہیں ہے، کھانا پینا بیوی بچے کاروبار سب کچھ نہیں ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ یہ تمام ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ جب ان تمام ضرورت کے اندر لگنے کا باوجود جب انسان اپنا وقت فارغ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے موجود ہیں، پھر تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں جا کر خون ریزی کرے گی، آپس میں لڑائی جھگڑے کرے گی۔ لیکن یہ تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین دیا اور دین کی محنت دی ہے۔ اگر ہم اس دین کی محنت کو کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی کے اندر دین باقی رہے گا، اور آنے والی ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے گا، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کسی بھی چیز کو باقی رکھنا ہو تو اس کے پیچھے محنت لگتی ہے۔ محنت لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ محنت کے نتیجے میں چیز باقی بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی رہتی ہے۔ تو جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، اگر ایمان کے پیچھے محنت کرتے رہیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر دین باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا۔ اور جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے دنیا سے جو شخص ایمان کو بچا کر لائے گا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، وہ جنت اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن شرط کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔